الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. ندا نے جو سرخی لگائی ہے وہ سرخی جو سربرق پر آئی ہے وہ میری گفتگو کا لب لباب ہے کہ مذہبی جماعتیں احتجاجی سیاست کے میدان میں نہایت کامیاب اور انتخابی سیاست کے میدان میں ناکام. میں نے پورا جائزہ عرض کیا تھا. البتہ یہ کہ احتجاجی جو ہے وہ صرف ایک لفظ میرے فکر کی پوری تعبیر نہیں کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے الفاظ استعمال کیے تھے: مطالباتی سیاست، مظاہراتی سیاست، آج اور ایڈ کیجئے مہماتی سیاست، احتجاجی سیاست. یہ ایک سیاست ہے جو تحریکوں کی شکل میں ابھرتی ہے کوئی مطالبہ لے کر کسی احتجاج پر، اور دوسری ہے انتخابی سیاست. میں پچھلے جمعے کی اپنی تقریر کے بعد خود حیران ہوا کہ 1.5 گھنٹے کے میرے اس خطاب میں کہیں لفظ انقلابی یا انقلاب نہیں آیا. حالانکہ ایک طویل عرصے سے میں اپنی پوری گفتگو جو ہے وہ انقلاب کے حوالے سے اور انقلابی سیاست کے حوالے سے کرتا رہا ہوں، اور میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اصطلاحات کو کچھ بدلا جائے تاکہ جن حضرات کو لفظ انقلاب سے کچھ الرجی ہے وہ میری اصل بات پر توجہ کر سکیں اور میری اصل مفہوم پر وہ غور فرما سکیں. اب جہاں تک تجزیے کے بعد جائزے کا تعلق ہے، انتخابی میدان میں مذہبی جماعتوں کو آج تک جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے اس کے اعادے کی کوئی احتیاج نہیں ہے. البتہ احتجاجی سیاست یا مظاہراتی سیاست، اس کی جو کامیابیاں ہیں گزشتہ 42 سال کی، وہ میں نے جو گنوائی تھی ان میں ایک اور اضافے کے ساتھ میں ان کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی کامیابی جو پاکستان بننے کے فوراً بعد حاصل ہوئی وہ تھی وہ مطالبے کی مہم کے جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. یہ مطالبے کی مہم ظاہر بات ہے کہ بہت سے تو یہاں پہ ایسے سامعین ہوں گے نوجوان یا بلکہ کچھ اس سے بھی آگے کی عمر کو پہنچے ہوئے کہ جن کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ وہ کیا مطالبے کی مہم تھی، اس کی کیا کیفیت تھی. لیکن بہرحال یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک شدید مطالبے کے تحت ہی قرارداد مقاصد جیسی قرارداد اس دور میں 20ویں صدی کے نصف کے قریب آ کر منظور ہو سکتی تھی. وہ آج کے ہمارے ماحول اور جو بھی ظروف و احوال ہیں اور جو بھی لوگوں کی سوچ کے زاویے اور پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتی. اس کے لیے تو صحیح عنوان یہی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. یہ جو مطالبے کی مہم تھی، مطالبہ دستور اسلامی یا مطالبہ نظام اسلامی کے نام سے، اس کے بارے میں 4 باتیں نوٹ کیجئے. اس کو شروع کرنے والی ایک جماعت تھی. وہ جماعت بعد میں سیاسی جماعتوں کی صف میں شامل ہو گئی. اس وقت تک وہ سیاسی جماعت نہیں تھی. اس نے اس وقت تک نہ کسی الیکشن میں حصہ لیا تھا، نہ وقتی سیاسیات کے اندر کوئی اس نے دخل اندازی کی تھی، نہ کسی مہم کے اندر حصہ لیا تھا. اس سے پہلے، اگرچہ اس سے پہلے تقریباً 10 برس اس کی زندگی جماعتی زندگی کے تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ اس وقت تک سیاسی جماعت نہیں تھی، ایک دینی جماعت تھی. نمبر 2 یہ کہ اس میں اسلامی دستور کے مطالبے کی تائید تمام مذہبی عناصر اور مکاتب فکر کی طرف سے ہوئی، اس لیے کہ وہ کسی فرقے کا مطالبہ نہیں تھا، وہ کسی سیاسی جماعت کا مطالبہ نہیں تھا. تیسرے یہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے والی بات ہے کہ عام طور پر جب مطالبات سیاسی رخ اختیار کرتے ہیں تو جو سرکاری جماعت ہوتی ہے، پارٹی ان پاور، اس کو تو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کرنا ہوتا ہے. لیکن اس مطالبے میں مسلم لیگ جو اس وقت پارٹی ان پاور تھی، اور ظاہر بات ہے اس وقت تک مسلم لیگ جو ہے
اس طرح منتشر اور مزمحل نہیں ہوئی تھی جیسی کہ وہ بعد میں ہو گئی. وہ ایک مضبوط جماعت کی حیثیت سے اس وقت تک بہرحال موجود تھی. اس پارٹی کے بھی بہت سے حصے اور ان کے بہت سے افراد اور بہت سی اہم شخصیتوں نے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے اندر جو دیندار اور مذہبی عناصر تھے، ان سب نے مشترکہ طور پر اس مطالبے کی تائید کی تھی. اور ان میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقائے کار کا ہے. ان کے تعاون سے اصل میں یوں سمجھیے کہ آخری منزل جو ہے وہ سر ہوئی کہ انہوں نے آخری چیلنج دیا اور یہ دھمکی دی ہاؤس کے اندر، دستور سائے اسمبلی کے اندر، کہ اگر آپ لوگوں نے یہ قرارداد منظور نہ کی تو پھر میں یہاں سے مستعفی ہو کر اور پبلک میں جا کر یہ کہوں گا کہ غداری ہو رہی ہے، تحریک پاکستان کا جو مقصد تھا اس سے بدعہدی کی جا رہی ہے، بے وفائی کی جا رہی ہے. ان کی جب یہ دھمکی آئی ہے تو پھر بہت سے وہ عناصر کے جو سختی کے ساتھ اس کو اپوز کر رہے تھے، جنہوں نے یہاں تک کے الفاظ کہے تھے کہ آج ہم شرم کے مارے اپنا سر اونچا کرنے کے قابل نہیں رہے، آج کی مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. وہی بات کہ اکبر نام دیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لیکن ان سب کو بے بس کر دیا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دھمکی نے. بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلا کہ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں ایک بہت بڑے ملک نے، اس وقت تک تو مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ایک ملک، وقت کی عظیم ترین مسلم مملکت تھی، اس نے گویا کہ دستور ساز اسمبلی کی سطح پر کہ جو نمائندگی کر رہی تھی پورے عوام کی، اس مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کی، انہوں نے گویا کہ کلمہ طیبہ اپنی زبان سے ادا کیا اور کلمہ شہادت ادا کیا، اس لیے کہ اس قرارداد مقاصد میں لا الہ الا اللہ کا پورا مفہوم شامل ہے. اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم جو ہے وہ بدیہی طور پر نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ سنت کا لفظ اس میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورے طور پر موجود ہے، اور اس کی امپلیکیشن کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مفہوم مضمر ہے، اگرچہ وضاحت کے ساتھ اس میں موجود نہیں. بہرحال کنٹراسٹ کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ وہی جماعت جس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، وہ اگلے ہی سال الیکشن کے میدان میں آئی. سن 51 میں پنجاب میں پہلا الیکشن ہوا پاکستان کا، یہاں کی صوبائی اسمبلی کا. تو بڑے ہی حوصلے کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ، بڑی اچھی توقعات کے ساتھ اس جماعت نے حصہ لیا، بہت اعلیٰ پیمانے پر حصہ لیا، بہت اس کے لیے نئی ایک میتھوڈالوجی اس نے ایجاد کی، اس کو بھی تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. نہایت معیاری طریقہ جو ہو سکتا ہے اسلامی الیکشن کا وہ انہوں نے مرتب کیا، اور اس میں انہیں امید تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 100 سے زائد نمائندے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے الیکشن کے میدان میں. لیکن میں یقین کے ساتھ یہ جانتا ہوں کہ اس جماعت کے سربراہ کو کم سے کم 40 افراد کی کامیابی کی توقع تھی کہ کم سے کم 40 افراد کا جو ہے ہمارا گروپ اسمبلی میں آ جائے گا. لیکن بالفعل نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک بڑا سا صفر، ایک شخص بھی اس جماعت کا اس انتخاب کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا. بعد میں ایک صاحب، ایک اہل حدیث عالم دین جو اپنے خاص علاقے میں اہل حدیثوں کی تعداد کی وجہ سے منتخب ہو گئے تھے، جو نہ اس جماعت کی طرف سے تھے نہ اس پنچایتی نظام کی طرف سے تھے، اپنی ذاتی حیثیت میں انہیں ایڈاپٹ کیا گیا تھا اور وہ واحد آدمی تھے اس اسمبلی کے اندر. تو یہ میں صرف عرض کر رہا ہوں، مجھے اس کے بیان کرنے میں کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ میں کنٹراسٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک میدان میں کتنی بڑی کامیابی اور ایک میدان میں کتنی بڑی ناکامی. اسی کنٹراسٹ کو در حقیقت اگر سمجھ لیا جائے تو آئندہ کے لیے راستہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے. اسی کے ضمن میں دوسری بات جو پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی، اس کے بعد ایک دوسری مطالبے کی مہم اٹھی ہے دستور کے لیے، اس لیے کہ قرارداد مقاصد تو پاس ہو گئی، اب دستور بننا ہے. دستور کے اندر اب وضاحت کے ساتھ طے کیا جانا تھا، مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ اس میں کتاب و سنت کی پوری پابندی کو لازم قرار دیا جائے. یہ جب مہم چلی ہے تو اس کے بھی میں چاہتا ہوں کہ چند نکات آپ حضرات تاریخی طور پر بھی اپنے ذہن کے اندر ثبت فرما لیں تاکہ یہ حقائق جو ہے مبادہ یاد نہ رہے. ایک تو یہ کہ اس مطالبے میں بھی اگرچہ آغاز اسی جماعت نے کیا، لیکن اس میں بھی تمام مذہبی عناصر شریک ہوئے، یہاں تک کہ اس دور کا ایک دوسرا بڑا معجزہ جو ہے وہ ظہور میں آیا کہ تمام مذہبی فرقوں کے 31 علماء نے اسلامی دستور کے 22 اصولوں کے اوپر اتفاق کر کے اپنے دستخط ثبت کر دیے. یہ جو بعد میں سب سے بڑی ہمارے لیے جو اس دور میں آ کے ہرڈل بنا ہے، یہ جو معاملہ ہے فقہی اختلافات کا اور فرقے وارانہ اختلافات کا،
ذرا نوٹ کیجئے 52 میں غالباً یہ جو 31 علماء کے 22 نکات دستور کے بارے میں معجزہ تھا، یہ جس میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی بھی تھے، یہی ہمارے ہاں کے فعال مذہبی عناصر ہیں۔ ان سب نے اتفاق کیا تھا 22 اصولوں پر۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو کوئی بھی اعتراض کرتا ہو کہ مسلمان یا علماء جو ہے متفق نہیں ہو سکتے کسی مسئلے پر، ان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جا سکتا ہے اس دستاویز کے حوالے سے کہ تم یہ الزام لگا رہے ہو علماء کے اوپر۔ در حقیقت بدنیتی کے سوائے اس الزام کی بنیاد کوئی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے اس وقت شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی 6 مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے 31 علماء نے 22 نکات جو ہے وہ پیش کر دیے تھے۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بات، کیونکہ میری تو خیر زندگی اس وقت اس کے ساتھ ایک فعال طریقے پر اس پورے دور میں گزری ہے، وہی وقت تھا کہ پہلی مرتبہ اس جماعت نے جلوس نکالے مطالبہ دستور کی، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی میرے ہم عمر لوگ موجود ہوں، اگر کوئی لوگ ہیں ایسے کہ جنہوں نے لاہور کی سڑکوں پر اس جلوس کو دیکھا ہو، نہایت شائستہ، نہایت منظم جلوس جس کا آج کے دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر جس قدر خاموشی کے ساتھ جلوس جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھوما، اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور جماعت اسلامی کے اور دوسرے بھی بہت سے حضرات جو اس میں شریک تھے۔ نہایت شائستہ، نہایت منظم جلوس جو ہے وہ اس وقت نکالا گیا۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ پھر سن 56 کا دستور جو ہمارا بنا ہے اس میں 2 نتیجے نکلے لازماً۔ ایک تو یہ کہ وہ تاریخی دفعہ اس میں شامل کرنی پڑی کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، البتہ اس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا گیا کہ یہ ہے تو صحیح، طے تو ہے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ آخر فوری طور پر ایک ہی دن میں یہ تمام قوانین بدلے نہیں جا سکتے ہیں، لہذا کچھ وقت کی مہلت رکھی گئی، اور ایک علماء بورڈ بنایا گیا تھا دستور سائے اسمبلی کے ساتھ کہ وہ بتائے گا، ایڈوائز کرے گا کہ کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے، کون سی چیز اسلام کے مخالف ہے۔ یہ 2 اہم فیصلے ہوئے تھے سن 56 کے دستور کے ساتھ۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں اس دستور کی بھی بساط لپیٹ دی گئی، اس کے ساتھ اس دستوریہ کی بھی بساط لپیٹ دی گئی۔ اس کے بعد ماشاء اللہ آیا ایوب خان صاحب کا سن 58 کا، اور اس کے بعد سے ہمارے ملک کی گاڑی جو ہے دوسری ہی پٹری پر پڑ گئی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ دوسری مہم، اس کا میں ذکر کرنے سے پچھلی مرتبہ یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں نے اس بات کو آج مکمل کیا ہے کہ پہلی مہم تھی جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، دوسری مہم اسی جماعت نے شروع کی لیکن تمام دینی عناصر نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ میرے نزدیک یہ اس صدی کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے کہ تمام ان مذہبی فرقوں کے 31 سربر آوردہ علماء کا اجماع ہو گیا کہ دستور اسلامی جو ہے اس کے یہ 22 اساسات ہیں، 22 نکات ہیں کہ ان پر دستور بنایا جائے تو وہ اسلامی ہوگا۔ اور اس کے نتیجے میں بہرحال قرارداد مقاصد کے بعد اگلا قدم یہ اٹھا کہ وہ دفعہ جو ہے ڈائریکٹو پرنسپلز میں آ گئی، جس کے بارے میں بارہا میں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ صحیح الفاظ کوئی ممکن نہیں ہے۔ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ یہ بات اگر 100% بغیر کسی ایکسیپشن کے اگر یہ نافذ ہو جائے تو میرے نزدیک صرف یہ ایک دفعہ اسلامی دستور کے لیے کافی ہے۔ باقی آپ جو چاہیں پارلیمانی نظام بنائیں، صدارتی نظام بنائیں، ایک ہاؤس کی پارلیمنٹ بنائیں، 2 ہاؤس کی پارلیمنٹ بنائیں، کانفیڈرل بنائیں، فیڈرل بنائیں، یونٹری بنائیں، یہ سب مباحات کا دائرہ ہے۔ اس میں شریعت اور دین کا آپ کے اوپر کوئی ایک شے جو ہے وہ لاگو نہیں کرتے، البتہ یہ ہے کہ قانون سازی لمیٹڈ ہوگی، اس کے دائرہ ہوگا، اور دائرے کو لمٹ کرنے والی شے جو ہے، حدود جو ہیں وہ ہے کتاب و سنت کی نصوص، اللہ اور اس کے رسول کی واضح ہدایات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تیسری مثال پھر میں نے آپ کو دی تھی ختم نبوت کی تحریک، سن 74 کی تحریک۔ یہ ایک خالص دینی مسئلہ ہے، اور اس پر کس قدر کامیاب تحریک چلی کہ بھٹو صاحب کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اگرچہ انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے اس کو ڈیل کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اس نے مس ہینڈل نہیں کیا، اس نے کوئی قدغنیں نہیں لگائیں، اس نے پھر اسمبلی جو تھی نیشنل اسمبلی کے ساتھ سامنے معاملہ رکھا، پھر جو بھی فیصلہ ہوا وہ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سے ہوا، تو بہترین طریقے پر انہوں نے اسے ڈیل کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بھٹو صاحب ہو چاہے وہ اسمبلی ہو،
وہ یہ فیصلہ نہیں کرنے والے تھے اگر عوام کا وہ دباؤ نہ ہوتا، انہیں یہ نظر نہ آ رہا ہوتا کہ کس قدر جمع ہو کر اور اجتماعیت کے ساتھ پھر وہی سارے کے سارے طبقات جمع ہو گئے ہیں اور کوئی ایک فرقہ بھی باہر نہیں۔ اس لیے ختم نبوت کے مسئلے میں بھی وہی بات تھی کہ شیعہ اور سنی اور اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی اور جماعت اسلامی سب کے سب شامل تھے۔ اس کے ضمن میں جو کنٹراسٹ میں نے عرض کیا تھا اسے یاد کر لیجئے کہ سن 53 میں بھی ایک تحریک چلی تھی اور وہ ناکام ہو گئی تھی، حالانکہ خون خرابہ زیادہ ہوا، قربانیاں زیادہ دینی پڑی، اس کے نتائج بھی بہت خراب نکلے پاکستان کی تاریخ کے اندر، اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں ڈیریل ہوئی تھی ہمارے ملک کی سیاست کی گاڑی جو ہے وہ پٹڑی سے اتری اسی کے نتیجے میں۔ سکندر مرزا وغیرہ کی قسم کے اشخاص جو ہے انہیں پھر جو من مانی کرنے کا حوصلہ ملا اس ملک کے اندر اسی کے بعد ملا ہے، لیکن یہ کہ اس کا اصل سبب کیا تھا، دوسرے اسباب بھی شامل ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ ہے سن 53 کی ختم نبوت کی تحریک اور سن 74 کی ختم نبوت کی تحریک میں کہ اس کا آغاز کرنے والی ایک سیاسی جماعت تھی، مجلس احرار اسلام، لہذا لوگوں کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ سیاست نظر آئی، چاہے ان کے نیت میں ہو چاہے نہ ہو، لیکن ان کا ایک ماضی تھا، ان کا ایک پس منظر تھا۔ جبکہ اس سن 74 کی تحریک میں قیادت جو ہے وہ اس میں غلبہ تھا غیر سیاسی عناصر کا، اور اصل قائد تھے مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کسی بھی معیار سے اور کسی بھی اعتبار سے سیاسی آدمی نہیں تھے۔ اس کے بعد جو دو تحریکیں چلی ہیں، یہ بدقسمتی سے میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا پچھلی مرتبہ، لیکن یہ کہ آج میں ذرا وضاحت اس کے بارے میں مزید کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس میں مذہبی اور سیاسی معاملہ گڈمڈ تھا، یہ خالص دینی معاملہ نہیں تھا۔ پہلی تحریک چلی بحالی جمہوریت کے نام پر، لیکن میں اسے اینٹی ایوب تحریک کہوں گا، وہ ایوب خان کے خلاف تھی، اگرچہ عنوان اس کا تھا بحالی جمہوریت کی تحریک۔ اس میں بھی سیاسی عناصر بھی جمع ہو گئے، سیکولر بھی تھے، مذہبی بھی تھے، لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے۔ پھر مذہبیوں کے اندر جن کو ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں یا جن کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں وہ بھی تھے، اور ان میں وہ بھی تھے جو لبرل قسم کے مذہبی ہیں، جن کے لیے ہمارے ہاں اصطلاح اسلام پسند ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو واقعتاً اسلام کے پابند ہیں، ایک ہمارے ہاں اصطلاح اسلام پسندوں کی ہے کہ انہیں اسلام پسند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آ جائے چاہے وہ خود اس کی پابندی نہ کرتے ہوں۔ بہرحال یہ 6 کے 6 عناصر جمع تھے، گویا کہ یہ در حقیقت دو تحریکیں، ایک اینٹی ایوب موومنٹ یا بحالی جمہوریت کی تحریک اور ایک اینٹی بھٹو موومنٹ یا نظام مصطفیٰ کی تحریک جو اس کا نام پڑ گیا تھا، یہ خالص دینی تحریکیں نہیں تھیں، ان میں دین اور مذہب کا معاملہ اور سیاسی عناصر اور خالص سیاسی یہاں تک کہ سیکولر عناصر تک بھی اس کے اندر شامل تھے۔ لیکن ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلا، اس سے میں دو نتیجے نکالتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ ان دونوں کی کامیابی کا صحرا مذہبی عناصر کے سر ہے، دوسرے عناصر قطعاً کامیاب نہ ہوتے اگر مذہبی جماعتیں اس میں ساتھ نہ دیتی، اس لیے کہ عوام پر اثر اگر ہے تو مذہبی جماعتوں کا ہے۔ آج بھی اگر کوئی گریبان کھول کر گولی کھانے کے لیے تیار ہے تو وہ دین و مذہب کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر، اس کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر بہرحال وہ گولیاں کھا لے گا۔ مسجد کی حرمت پر مسلمان آج بھی کٹ مرے گا چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ہندوستان کے کتنے لوگ جو ہے وہ بابری مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر کامیاب قربانیاں انہوں نے دی، محنت انہوں نے کی، جدوجہد ان کی ہوئی۔ نمبر 2 یہ نتیجہ کیا نکلا، نتیجے میں ان کے ہاتھ پھر وہ صفر۔ اور آج میں ذرا واضح الفاظ میں جب لکھ رہا تھا اپنے نوٹس تو الفاظ میرے ذہن میں آئے جن سے مجھے خود جو ہے ایک انشراح ہوا کہ عجیب سائیکل چلا ہے۔ پہلی تحریک کے نتیجے میں ایک فوجی عامر کے ہاتھوں جو اقتدار تھا وہ چھین کر، لیکن گیا کس کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، جو ایک خالص سیکولر لیفٹسٹ آرگنائزیشن تھی۔ اس وقت تک ظاہر ہے، بعد میں وہ لیفٹزم اس کا کم ہوتا چلا گیا، یہ دوسری بات ہے۔ اس وقت وہ خالص سیکولر اور لیفٹسٹ جماعت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، جو سن 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ تھی، اس پارٹی سے اقتدار چھین کر پھر وہ مذہبی عامر کے حوالے کر، وہ فوجی عامر کے حوالے کر دیا گیا، گویا کہ ایک وشس سرکل ہے کہ یہ ساری قربانیاں ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ بحالی جمہوریت کی نام پر چلنے والی تحریک کا نتیجہ کہ فوجی آمریت سے چھٹکارا پا کر، لیکن اقتدار کس کے پاس گیا، ایک سیکولر لیفٹسٹ جماعت کے ہاتھ میں۔ دوسری تحریک اگرچہ اس کا عنوان نظام مصطفیٰ تحریک تھا، لیکن حاصل کیا ہوا
کہ وہ اس پارٹی کے ہاتھ سے انقلاب لے کر وہ اقتدار چھین کر اور دیا گیا کس کے ہاتھ میں؟ پھر جو ہے فوجی قیادت مارشل لا، وہ اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ تو یقیناً یہ کہ اس کا جو بھی حاصل ہے وہ دینی اعتبار سے زیرو ہے۔ اس میں ایک بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس کو میں ذرا مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی عناصر کا اس میں جو رول رہا ہے اس کو جب آپ تجزیہ کریں گے نتائج کے اعتبار سے تو وہ یہ نظر آئے گا کہ یہ گویا کہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے۔ یہ جو بھی کیمسٹری جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس کو جانتے ہیں کہ کوئی کیمیکل ایکشن کے لیے جو اس کے مختلف اجزاء ہیں وہ موجود ہیں، لیکن عمل کو شروع کرنے کے لیے کوئی ایک اور ایجنٹ درکار ہے۔ وہ ایجنٹ پھر جو کا تو برقرار رہتا ہے، وہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے، وہ کہیں اس کے اندر اس کی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ پروسیس جو ہے کیمیکل چینج کا وہ در حقیقت اس کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ یہ حال رہا ہے کہ اس میں اقتدار کی منتقلی میں کیٹالیٹک ایجنٹ کا کام تو مذہبی عناصر نے سر انجام دیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان کے ہاتھ پلے اس کے نتیجے میں کچھ نہیں آیا۔ اس سلسلے کا جو شاہکار معاملہ ہے، شاہکار کا لفظ نہیں بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بہت بڑا بلنڈر، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں شریک ہوں، لہذا یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر یہ تو کسی درجے میں بھی کسی اور پر تنقید والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خالص سیلف کرٹیسزم ہے کہ اس معاملے کا سب سے بڑا بلنڈر جو تھا جسے میں جرم عظیم کہتا ہوں وہ یہ ہے۔ آج ذرا تفصیل سے اس بات کو سمجھیے کہ ایک ہی سن ہے 1962، اس سن میں دو راستے کھلے تھے مذہبی عناصر کے سامنے۔ ایک یہ کہ خالص دینی مسئلہ سامنے آ گیا تھا، آئلی قوانین میں دخل اندازی، خلاف اسلام آئلی قوانین۔ ایک فوجی آمر نے پہلے اس کو آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ، پہلے تو ایک وہ اس کا آیا تھا، اشتہار دیا گیا تھا کہ یہ آنے والا ہے مسودہ قانون، اور اس کے بعد اگرچہ تمام مکاتب فکر کے علماء، پھر وہی میں گن دیتا ہوں، اس میں دیوبندی بھی تھے اور بریلوی بھی تھے اور اہل حدیث بھی تھے اور جماعت اسلامی بھی تھی اور شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے، ان سب نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، ان سب نے کہا یہ دین کے اندر دخل اندازی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس پر تحریک نہیں چلائی۔ تحریک چلائی کس پر؟ بحالی جمہوریت کی تحریک 1962 میں شروع ہوئی ہے وہ تحریک، اور اس کے اندر مومنٹم پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد دینی جماعتیں اور سیکولر جماعتیں، یہاں تک کہ آپ یاد کیجئے حسین شہید سہروردی جو اس وقت سب سے بڑی سیکولر جو کہنا چاہیے نقطہ نظر کی حامل جماعت جو تھی اس کے سربراہ تھے، کھلم کھلا سیکولر، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اور ایوب کے خلاف تحریک برپا کی گئی، اور اس میں یہاں تک کہ پھر سن 64 کے الیکشن میں سب نے جمع ہو کر محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا ایوب خان کے مقابلے میں۔ تو بحالی جمہوریت کی تحریک میں تو دینی عناصر نے اپنا زور لگا دیا، لیکن افسوس صد افسوس آج میں محسوس کرتا ہوں کہ میری بھی عمر اس وقت 30 برس تھی، میں بھی اس ملک کا ایک شہری تھا، مجھ سے بھی اس وقت خطا ہوئی ہے، میں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے، ٹھیک ہے میرے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، لیکن میں یہ تو کر سکتا تھا کہ مختلف دینی جماعتوں کے سربراہوں کے پاس حاضر ہوتا، ان کو اس کی جو بھی گریوٹی ہے، جو اس کے اندر ہمارے لیے جو نزاکت ہے دین کے اعتبار سے، کہ جس معاملے میں انگریز نے 100 برس اس نے حکومت کی، اگر 1857 کے بعد سے آپ شروع کریں 1947 تک 90 برس تو ہم براہ راست جو ہے تاج برطانیہ کے تحت رہے، اس سے پہلے کی ایک صدی جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی تھی، لیکن یہ کہ یہ تاج برطانیہ کے تحت رہے، لیکن تاج برطانیہ نے ہمارے ان آئلی قوانین میں دخل دینے کی جرت نہیں کی، اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں اس کے اندر وہ ترمیمیں کی جس کو تمام مکاتب فکر اور تمام فرقوں کے علماء کرام نے بالاتفاق غیر اسلامی قرار دیا۔ یہ میرے نزدیک وہ جرم عظیم ہے، اگر اس وقت ہم نے تحریک شروع کی ہوتی، ذرا اس کا تجزیہ کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ پولرائزیشن کا ایک لفظ جو ہے بعد میں بہت عام ہوا ہے ہمارے ہاں، پولرائزیشن یعنی محاذ آرائی، مختلف طبقات کا ایک دوسرے کے مقابل میں آ جانا، وہ بعد میں ہوا ہے لیفٹ اور رائٹ کی بنیاد پر، لیکن اسی وقت شروع ہو جاتی پولرائزیشن، لیکن کس بنیاد پر ہوتی کہ وہ عناصر کے جو حامی شریعت ہیں وہ ایک طرف ہوتے اور وہ عناصر کے جو مخالف شریعت ہیں وہ دوسری طرف ہوتے، اباحیت پسند جو لوگ مغربی تہذیب کے جلدادہ ہیں وہ ایک طرف ہوتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چاہتے ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں بھی کر رہے تو خواہش مند ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی ہو، وہ ایک طرف ہوتے۔
یہ پولرائزیشن اگر سن 62 سے شروع ہو گئی ہوتی تو اس کے بڑے دور رستائی نکلتے. معلوم ہوتا کہ اصل شے جو ہے یہاں پر وہ در حقیقت دین کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف کچھ قوتیں جو مخالف دین ہے اور دوسری طرف کچھ قوتیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ یہاں پہ کتاب و سنت کی بالادستی ہو اور شریعت اسلامی جو ہے اسے بالا تری حاصل ہو. یہ پولرائزیشن ہوتی تو اس کے نتائج بہت نکلتے ہیں اور صورت وہ ہوتی. آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ سیلف کرٹیسزم ہے. میں خود اپنے آپ کو اس جرم کا مرتکب قرار دے رہا ہوں. اگر ہم یہ احتساب نہیں کریں گے تو علامہ اقبال نے جیسے کہ کہا ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. ہمیں اپنی یہ در حقیقت تاریخ پر یہ نگاہ ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی غلطی کو سمجھیں کہ ایک ہی سن ہے. میرے لیے بڑا جب میں نے غور کیا ان دنوں تو خود مجھ پر انکشاف ہوا ہے. جیسے ایک مرتبہ میں چونک گیا تھا. میری جو کتاب ہے استحکام پاکستان کا دوسرا حصہ کے جو مسئلہ سندھ سے متعلق ہے, میں نے اس کے پہلے صفحے پر ایک عبارت لکھی ہے کہ ایک ہی سن تھا 93 ہجری 712 عیسوی جس میں اسلام داخل ہوا اسپین کے راستے یورپ میں اور سندھ کے راستے بر عظیم پاک و ہند میں. لیکن اسپین میں 500 برس ہو گئے پورے. سقوط غرناطہ جو ہے وہ 1492 ہے اور اب 1992 آیا چاہتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 500 برس ہو گئے کہ وہاں مسلمان اور اسلام کا نام ختم ہو گیا. تو کیا تحریک کوئی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے پر تلی ہوئی ہے؟ آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو جس طرح میں اس وقت چونکا تھا کہ یہ ایک ہی سن تھا, سن 93 ہجری سن 712 عیسوی, اسی طرح میرے سامنے یہ حقیقت آئی ہے کہ ایک ہی سن ہے 1962. میرا اس کے ساتھ ایک خاص تعلق بھی ہے اس سن کے ساتھ. اگرچہ میں جماعت اسلامی سے 1957 میں علیحدہ ہو گیا تھا, لیکن مولانا مودودی مرحوم کے ساتھ میری محبت, عقیدت اور ان کی احسان مندی کے جذبات پوری شدت کے ساتھ قائم تھے. اختلاف تھا. 1962 میں نے پہلا حج کیا ہے. اللہ نے مجھے اس کی سعادت نصیب فرمائی والدین کی معیت میں, اور مولانا مودودی بھی پہنچ گئے تھے اسی سنتوں کے رابطہ عالم اسلامی کا تاسیسی اجلاس ہوا تھا اور سعودی حکومت کی دعوت پر مولانا مودودی بھی پہنچے. مولانا داؤد غزنوی بھی پہنچے رحمہ اللہ. پاکستان کی طرف سے یہ دو تھے کہ جو نمائندگی کر رہے تھے رابطہ عالم اسلامی کے تاسیسی اجلاس میں. مولانا مودودی صاحب کے ساتھ خلیل حامدی صاحب ان کے سیکریٹری کی حیثیت سے تھے. مولانا داؤد غزنوی کے ساتھ ان کے چونکہ کوئی سیکریٹری نہیں تھے تو جب حرم میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے سیکریٹری, تم میرے ساتھ ان اجلاسوں میں شریک رہو. تو میں اصل میں چشمدید گواہ ہوں اس اجلاس کی کارروائی کا. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس کے میرے کیا کیا مشاہدات تھے. بہرحال اس حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, مینا میں, جبکہ میں بھی احرام میں تھا اور مولانا مودودی بھی احرام میں تھے, میں نے ملاقاتیں کی. لیکن سن 62 کے بعد جو ہوا ہے سہروردی کے ساتھ گٹھ جوڑ اور صرف جمہوریت کے نام پر تحریک اور اپنی پوری تحریک کو اس کے اندر جو ہے لگا دینا, اس کے بعد سے میرا وہ شدید اختلاف شروع ہوا ہے. یعنی اس اختلاف کے اندر بلکہ تلخی بھی پیدا ہوئی. تو یہ بات جو ہے میں اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ سن 62 کا میری زندگی میں بھی بہت اہم ہے بعض اعتبارات سے معاملہ. اور سن 62 میں یہ تھا کہ دو راستے کھلے تھے. ایک یہ کہ آئینی قوانین کے معاملے میں ایجوٹیشن کیا جائے, وہ اگر ہوتا تو خالص دینی مسئلہ ہوتا اور اس کی بنیاد پر پولرائزیشن ہوتی, تقسیم ہوتی معاشرے کی, محاذ آرائی ہوتی. تو ایک طرف حامیان شریعت ہوتے اور دوسری طرف مخالفین شریعت ہوتے. لیکن یہ کہ افسوس, صد افسوس, کاش اے کاش کہ یہ غلطی اس وقت نہ ہوتی. یہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے علم میں ہے. اس غلطی کا تجزیہ کیجئے تو کیا نتیجہ نکلا. گویا کہ ہم نے جمہوریت کو دین پر مقدم رکھا ہے. یہ ہے بہت بڑا جرم عظیم ہے شریعت کے اعتبار سے. جمہوریت مجھے بھی عزیز ہے لیکن دین سے عزیز تر نہیں ہے. جمہوریت آمریت کے مقابلے میں لازماً اس کی تائید کی جانی چاہیے, لیکن یہ گویا کہ وہ ہے تقابل کا معاملہ کہ آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کی تائید ہوگی. لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے ہم 100 جمہوریتوں کو دین کے اوپر قربان کر دیں گے. لیکن یہ کہ ایشو جو ہے وہ گڈمڈ نہ ہو کہ سیاسی اور دینی مسئلہ جو ہے وہ گڈمڈ ہو گیا ہو, بلکہ وہ کہ بالکل کلیئرلی کوئی مذہبی مسئلہ ہو, دینی مسئلہ ہو. تو ظاہر بات ہے کہ ہم جمہوریت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے دین کے اوپر. مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. آزادی تک گوارا نہیں اگر دین ہاتھ سے دینا پڑ رہا ہو, کو جائیے کہ جمہوریت کے لیے. اور اس میں یہ کہ ہمارا چوائس یہ بن جائے کہ دینی تحریک ہم نہ چلائیں
اور جمہوری تحریک مل کر ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ جو مخالف ہے دین قوتیں ہیں، جو خالص پروکلیمڈ ہیں، جن کا اعلان ہے کہ ہم سیکولر سیاست کے قائل ہیں، جو لیفٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کر. اور آپ کو معلوم ہوگا ہمارا کوئی وزیر اعظم شاید دوسرا ایسا نہیں ہے جس کی تصاویر جو ہے وہ رقص کی چھپی ہو سوائے حسین شہید سہروردی کے. ان کی تصاویر جو ہے وہ رقص کی خواتین کے ساتھ وہ شائع ہوئی تھی. اس شخص کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا گیا اور ایک بحالی جمہوریت کی تحریک کا آغاز کیا گیا، اور دین کے معاملے کے اندر جو ہے یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی سزا ہمیں یہ ملی ہے. اسی وقت سے ہمارے اس ملک کے اندر عورتوں کا نشوز شروع ہوا ہے. یہ نشوز جو ہے خالص دینی اصطلاح ہے کہ یہ ایک بغاوت کا ایک انداز، شریعت کے خلاف ایک بغاوت، یہ اسی کا نتیجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نقد سزا ہے جو ملت اسلامیہ پاکستان کو ملی ہے کہ اس وقت انہوں نے جس طرح ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا کہ قانون شریعت کے اندر، اور وہ بھی آئلی قوانین جن کا بڑا معاملہ سینسٹیو ہے، شریعت کے روح سے طلاق نہیں ہوئی ہے، اور گویا کہ اگر وہ اپنے شوہر اور بیوی کے حیثیت سے رہیں تو کوئی حرج نہیں. ہمارے قوانین کی روح سے طلاق ہو گئی ہے اور ان پر زنا کا مقدمہ جو ہے وہ جو عائد کر دیا جائے گا. یہ تماشے ہو رہے ہیں. ایک کا معاملہ یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ شریعت کی روح سے طلاق ہو چکی ہے، طلاق مغلظ 3 طلاقیں ہو چکی، اور آپ کے قانون کی روح سے طلاق نہیں ہوئی ہے. وہ آپ کے یونین کاؤنسل کے چیئرمین جو انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہے، گویا کہ بقیہ پوری زندگی شریعت کی روح سے وہ زناکاری کر رہے ہیں، اور ان کی اولاد جو ہو رہی ہے وہ حرام اولاد ہو رہی ہے. اتنا بڑا حساس مسئلہ شریعت کا، لیکن اس میں ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی. اس کے بجائے ہم نے ترجیح دی جمہوریت کی دیوی کی پوجا کرنے کی جو ہے ہم نے فیصلہ جو کیا، اس کی یہ سزا ہے میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہے کہ پھر ہمارے ہاں مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. پھر ان کے اندر جو ہے اس درجے شریعت کے خلاف بغاوت کا مادہ پیدا ہوا کہ پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ شہادت کے نصاب کا قانون جو خالص منسوخ ہے قرآن سے، قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر وہ شہادت کا نصاب ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے مساوی قرار دی گئی. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کا اجتہاد نہیں ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر کی رائے نہیں ہے. قرآن مجید کی نص اس کے خلاف جلوس نکلے ہیں یہاں پر ان عورتوں کے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، ویسے تو مسلمان کہلانے والی عورتیں ہیں، اور ان کے آگے گھٹنے ٹیکے گئے ہیں ہمارے. وہ قانون پھر پاس نہیں ہو سکا شریعت وہ جو شہادت کا تھا. اسی طریقے سے دیت کا مسئلہ کہ جس میں عورت کی نصف دیت جو ہے اگر قتل خطا ہو، غلطی سے کہیں قتل ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو عورت کی دیت نصف. یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو مجمع علیہ ہے، یہ قرآن کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمام مکاتب فکر جو ہمارے فقہ کے وہ اس پر متفق ہیں، لیکن اس پر بھی عورتوں نے جلوس نکالے اور ہنگامہ کیا. میرے نزدیک یہ ساری صورتحال اور اسی کی کلمینیشن ہے، یہ اسی کا منطقی نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں شور برپا ہے. جو جدیدیت کے علمبردار ہیں وہ بغلے بجا رہے ہیں، اور جن کا کوئی مذہب سے تعلق ہے ان کی گردنیں نیچی ہو گئی ہیں، شرم سے وہ اپنی آنکھیں آج اونچی نہیں کر سکتے. قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے وقت وہ لوگ نگاہیں اونچی نہیں کر سکتے تھے کہ جو مخالف اسلام تھے، اور اب در حقیقت ہم نگاہیں اونچی کرنے کے قابل نہیں رہے پوری دنیا کے اندر کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس میں ایک آزاد خیال خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے موجود ہے. تو اے باد صبا ہم آوردہ تست، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہ ہماری اپنی غلطی، ہماری اپنی کوتاہی، ہماری اپنی پریفرنسز، ہماری اپنی پرائیورٹیز ہے کہ ہم نے کس شے کے اوپر تحریک چلائی، کس پر نہیں چلائی. یہ ہے میرے نزدیک کہ وہ سزا جو ہمیں اس کی مل رہی ہے. بہرحال اس پورے پروسیس میں نتیجے کے اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 باتیں عرض کی تھیں، آج اس میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ بات کہی جاتی ہے ایک خاص جماعت کی طرف سے کہ چاہے ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں اقتدار نہیں ملا، حکومت نہیں ہم بنا سکے، قانون اسلامی نافذ نہیں کر سکے، اسلامی نظام نہیں لا سکے، لیکن یہ کہ بہرحال ہماری سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ یہ تو نکلا ہے کہ اس ملک میں کوئی اور نظام بھی قائم نہیں ہو سکا. گویا کہ گین اگر کوئی ہے تو وہ منفی ہے. میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، چلیے یہ بھی ایک نفع کی بات ہے کہ کوئی اور دوسرا نظام بھی یہاں پر جڑیں گہری نہیں جما سکا. لیکن اسی میں آگے چلیے مزید منفی میں اور منفی پہلو اس کا یہ بھی تو ہے کہ پاکستان میں سیاست مستحکم نہیں ہو سکی، اور یہ عدم استحکام جو ہے سیاست کا، یہ کس قدر بھاری قیمتیں اب ہم سے وصول کر رہا ہے. کتنی خوفناک صورتیں جو ہے ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے آ گئی ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ تجزیہ کرتی ہے کہ
پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. پاکستان ابھی تشخص کی تلاشی میں سرگرداں ہے. اسے ابھی تک یہی معلوم نہیں کہ میں کیوں ہوں, کیوں وجود میں آیا. کوئی منزل ہی معین نہیں ہے اس کی. یہ الفاظ دنیا میں کہے جاتے ہیں. پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن. پاکستان حصے بخرے جو ہے اس کے ہونے کی انتہا تک پہنچا ہوا, کنارے تک پہنچ گیا. تو یہ ساری در حقیقت وہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی اس ملک میں نہیں آ سکی, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکے, پولیٹیکل پارٹیز قائم نہیں ہو سکی, پولیٹیکل ٹریڈیشنز اور روایات جو ہے مستحکم نہیں ہو سکی, یہ در حقیقت اس ملک کے وجود کے لیے انتہائی منفی نتیجہ ہے جو اس کا نکلا ہے. تیسری بات جس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس انتخابی سیاست کی دلچسپیوں کے نتیجے میں ہمارے ہاں فرقے واریت کے اندر مزید زہر گھل گیا. اس لیے کہ یا تو یہ ہوتا کہ مذہب کے نام پر صرف ایک ہی جماعت حصہ لے رہی ہوتی, یا سب مل جل کر حصہ لے رہے ہوتے مذہب کے نام پر, تب بھی الیکشن فیلڈ کے اندر ہی صحیح پولرائزیشن ہو جاتی کہ حامیان مذہب و شریعت ادھر ہے اور مخالفین مذہب و شریعت ادھر ہے. لیکن ہوا یہ نہیں, مذہبی جماعتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. اور یہی سب سے بڑا صدمہ ہے ہمارے ہاں کے عوام کو کہ جن کی کوئی دلچسپی ہے دین و مذہب کے ساتھ, وہ سب سے بڑا چارج یہ لگاتے ہیں, سب سے بڑا الزام یہ عائد کرتے ہیں کہ یہ ان کے آپس کے اختلافات اس کی وجہ سے مذہبی ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے اور 30%, 31%, 35% والا وہ کامیاب ہو جاتا, حکومت بن جاتی ہے. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ در حقیقت انتخابی سیاست نے ہمیں مزید تقسیم کیا. یہ جمع کرنے والی شے نہیں ہے, یہ ڈیوائسو ہے, ڈیوائڈ کرنے والی شے ہے. اس کے نتیجے میں تقسیم کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے عمل میں آیا ہے. اور میرے نزدیک جب ہم وٹ گین وٹ لاسٹ, نفع و نقصان کا میزانیہ مرتب کرتے ہیں, تو میرے نزدیک یہ خوفناک ترین نتیجہ ہے. اب میں ذرا آج آگے چل رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مشورہ کیا ہے, پس کے باعث کرنا کیا جائے. جو غلطی ہوئی, اجتماعی غلطی ہوئی, سب اس حمام میں ننگے ہیں, سب سے ہی خطا ہوئی. پھر یہ کہ یہ خطا ان گڈ فیتھ ہوئی, نیک نیتی سے ہوئی, کسی کی نیت پر کوئی حملہ نہیں ہے, کسی کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ, چونکہ مجھے ایک نصیحت یا مشورہ پیش کرنا ہے تو اس کے ضمن میں بھی میں تھوڑی سی تمہیدی بات عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث نبوی کی روح سے الدین النصیحہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو نام ہے نصیحت کا. نصیحت کے عربی زبان میں ترجمہ جو ہے وہ خیر خواہی اور وفاداری ہے, لیکن یہ معنی جو ہے نصیحت کے وہ بھی جو اردو میں مستعمل ہے, بھلی بات کہنا کسی سے, اور بھلی بات کہنا ظاہر بات ہے اس کی خیر خواہی کے جذبے سے. تو یہ چونکہ حضور نے فرمایا دین کا نام, دین تو ہے ہی نصیحت کا نام, الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ, پوچھا گیا حضور کس کے لیے نصیحت, کس کے لیے خیر خواہی, کس کے لیے وفاداری؟ تو آپ نے جواب دیا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے ساتھ وفاداری, اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری, اور مسلمانوں کے ائمہ اور ان کے عوام کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی. اب مسلمانوں کے اماموں میں صرف حکمران نہیں ہے, یہ علماء سب سے بڑے امام ہیں, یہ دینی جماعتیں سب سے بڑی امامت کے منصب پہ فائز ہیں. لہذا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں در حقیقت حدیث نبوی پر امتثال امر ہے کہ الدین والنصیحہ, اور اس نصیحت کے اندر اللہ, رسول اور کتاب, اور اس کے ساتھ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. آج جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو مجھے قرآن مجید کی چند آیات بھی یاد آئی, میں ذرا تیزی سے آپ کو سنا دیتا ہوں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے ابلغکم رسالات ربی, لوگوں میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات, وانصح لکم, اور جان لو میں تمہارے لیے نصیحت کر رہا ہوں, میں تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں. میں تم پر کوئی اپنا اقتدار کا تخت نہیں جمانا چاہتا, مجھے تم سے کوئی بھی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میں کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں, مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, بلکہ انصح لکم, میں تمہاری خیر خواہی, تمہاری بہبود, تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. آج میں سوچ رہا تھا تو پہلی بات پر بھی اللہ کا شکر میرے قلب کی گہرائی سے نکلا. ابلغکم رسالات ربی کا جہاں تک تعلق ہے تو رسولوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان پر براہ راست وحی نازل ہوتی تھی اور وہ پہنچاتے تھے.
اب یہی کام ختم نبوت کے بعد کس شکل میں ہوگا؟ اللہ کے کلام کو پہنچاتے رہنا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اعتبار سے بھی 23 برس میں نے اپنی زندگی کے لگائے ہیں اسی کام میں. قرآن مجید کا پہنچانا اور تعلیم و تعلم اور تبلیغ، اس کے لیے ہی تصانیف، اسی کے لیے کانفرنسیں، اسی کے لیے تربیت گاہیں، اسی کے لیے اکیڈمی، اسی کے لیے کالج، یہ سارا کام جو کیا ہے 23.5 برس میں، یہ ابلغکم رسالات ربی، یہ اسی کا عکس ہے. غیر نبی یہی کر سکتا ہے. نبی یہ کرے گا کہ براہ راست اس کو جو حکم مل رہا ہے وہ پہنچائے، اور غیر نبی کو وہ حکم جو رسول کی وساطت سے ملا ہے، منبع اور سرچشمہ تو وہی ذات خداوندی ہے، کلام تو یہ اللہ کا ہے. البتہ یہ کہ اس کو پہنچانے کا کام بلغوا عنی ولو آیۃ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کی پیغامات کے پہنچانے کا معاملہ وہی ہے. وانصح لکم، اور میں خالص نصح و خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں. یہی قول حضرت صالح علیہ السلام کا آیا ہے سورہ اعراف کی 79ویں آیت میں. وہاں آیا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. لوگوں، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے اپنی امکانی حد تک تمہاری خیر خواہی کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. تمہیں اور پسند ہے جو تمہیں جھوٹے نعرے دیں، تمہیں سب باغ دکھائیں، تمہیں غلط جو ہے راستوں کے اوپر بلائیں، وہ تمہیں پسند ہے. ولکن لا تحبون الناصحین، تمہارے اندر اپنی یہ امتیاز اور تمیز ختم ہو چکی ہے کہ کون تمہارا ناصح ہے اور ہمدرد ہے اور خیر خواہ ہے، اور کون تمہارا حقیقت میں بدخواہ ہے اور دشمن ہے. لیکن یہ کہ خوشنما نعرے لگا رہا ہے. یہ الفاظ پھر آیت نمبر 93 میں حضرت شعیب علیہ السلام کے یہی الفاظ آئے. وہاں پھر یہ کہ رسالات جمع کی شکل میں آیا ہے. قد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تو امکانی حد تک تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا اور اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. پھر سورہ ہود میں حضرت نوح کا جو قول آیا ہے وہ تو اس میں گویا کہ اس کو کہتے حرف آخر وہ ہے. وہ فرماتے ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، میں کتنی بھی کوشش کر لوں کہ تمہارے لیے خیر خواہی کروں، لیکن یہ کہ تمہیں میری یہ نصیحت فائدہ نہیں پہنچا رہی، نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے طے ہو چکا ہے تمہاری شامت اعمال کے نتیجے میں تم پر کوئی عذاب آنا طے ہو چکا ہے، تو میری کوئی نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. میں کانپتا ہوں در حقیقت پاکستان کے حالات جس تیزی کے ساتھ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. میں نے نوٹ کیا تھا، اگرچہ میں اس میں سیاسی گفتگو کا جو ہے میں حصہ شامل نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پوری کی پوری اسی رنگ میں چلے. آج ہی کے اخبار کے 2 بیانات پڑھیے. آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت سندھ کے حالات بنگلہ دیش کے حالات سے بھی زیادہ سنگین ہیں. میرا تاثر سب سے پہلا تو یہ تھا کہ میں نوابزادہ صاحب سے اگر ملاقات ہو تو پوچھوں کہ یہ آپ کو آج نظر آیا ہے؟ آپ سیاست دان ہیں، پورے ملک کے اندر آپ گھومتے ہیں، آپ کو پہلے کیوں نظر نہیں آیا؟ آپ نے صرف اس لیے کہ انوالومنٹ رہی پاور پالیٹکس میں، وہ ساری توجہ جب مرتکز ہو جاتی ہے تو ناک تلے کی چیزیں نظر نہیں آتی. اور ایسی ایسی شخصیتیں، اتنے بالغ نظر سیاست دان، اتنے معمر سیاست دان، اتنے تجربے کار سیاست دان. میں سن 82 میں لکھ رہا ہوں ضیاء الحق صاحب کے نام خط میں کہ بالکل وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے تھے، سندھو دیش کے اعتبار سے سندھ کے اندر، لیکن انہیں آج نظر آیا ہے جبکہ پانی سب سے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ہی بات ہو جائے تو ہماری نجات ہے، ورنہ نظر یہ آتا ہے کہ شاید عذاب الہی کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہو. اسی طریقے سے آج آپ نے پڑھا ہوگا رسول بخش پلیجو صاحب کا، ننگی گاڑیوں پر یہ شخص اتر آیا ہے، نمک حرام کہا ہے اس نے مہاجرین کو. وہ مہاجرین، ظاہر بات ہے کہ یہ جو اس وقت کی نوجوان نسل ہے انہی کے وہ بزرگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا. لیکن یہ کہ آج ان کے لیے لفظ نمک حرام استعمال کیا جا رہا ہے. یہ آج اخبار کے اندر انورٹڈ کاماز کے اندر یہ لفظ آیا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حالات کس قدر مخدوش ہیں، صورتحال. اور آپ کے ملک کی وزیر اعظم کبھی کیسی ہے چھوٹے درجے کی بغاوت ہے وہاں. آج جو انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت اور دستور کی پاسبانی فوج ہی کر سکتی ہے، فوج کے ذمہ ہے یہ گویا کہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کی طرف سے اپنی ناکامی کا واضح اعتراف ہے کہ آج اس ملک کے اندر اگر جمہوریت کی پاسبانی کر سکتی ہے تو صرف فوج کر سکتی ہے. بہرحال میں ان کی اس حد تک تائید کرتا ہوں کہ فوج کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اس ملک میں الیکشن بھی ہوئے تو وہ فوج ہی کی وجہ سے ہوئے، ورنہ نہ ہو پاتے، اور شاید دنگا فساد اسی وقت ہو جاتا اور نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہو جاتا.
لیکن یہ کہ یہ حالات کی سنگینی کے اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کبھی کہا جاتا ہے یہ چھاپا مار جنگ ہے، کبھی یہ کہ یہ ایک کم درجے کی بغاوت ہے، کبھی کسی اور طرح کا معاملہ. ہمیں بیرونی اور اندرونی خطرات جو ہے ان دونوں سے محکمہ ساختہ ہے، اور فوج کو جو ہے اس ملک کی حفاظت کا کردار ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں، اگر یہ اصول درست ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو اس کا تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ بات کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے. جو انتہائی تلخ بات حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر آئی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 34 کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، میں کتنی بھی کوشش کر لوں تمہاری خیر خواہی کی اور بھلائی کی، تمہیں میری کوئی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو چکا ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مزید مہلت عطا فرما تاکہ ہم کچھ تلافی مافات کا معاملہ کر سکیں. اب وہ مشورہ کیا ہے اس تمہید کے بعد میں عرض کروں گا. ایک فیصلہ ایک لفظ کے اندر وہ یہ ہے کہ مذہبی عناصر، مذہبی جماعتیں انتخابی سیاست کے میدان سے علیحدگی اختیار کریں اور مہماتی، مطالباتی، مظاہراتی تحریک اسلام کے حق میں چلائیں. یہ ہے در حقیقت اب تک کی ہماری غلطیوں کا خمیازہ. اگر اس کی تلافی اگر ہمیں کرنی ہے کہ وہاں سے پسپائی ہو، پاور پالیٹکس کے اندر کوئی حصہ ہم نہ لیں. کوئی آتا ہے گاؤں آمد کے خر رفت کے، خر آمد کے گاؤں رفت، کوئی آئے کوئی جائے. ہمیں دین چاہیے اور دین کے لیے گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو کر میدان میں آ جائیں. یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو جو بھی وقت ابھی ہمارے پاس ہے، اگر کوئی مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے تو وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. میرا مشورہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ در حقیقت کسی ایک جملے کے اندر مضمر ہے کہ ان مذہبی جماعتوں کو انتخابی سیاست کے میدان سے پسپائی اختیار کر کے، اگرچہ یہ کڑوا گھونٹ ہے، بہت مشکل فیصلہ ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، عادتیں پختہ ہو گئی ہوتی ہیں، ذہنیت جو ہے وہ اس کے اندر مستقل تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لہذا آسان کام نہیں ہے. لیکن ایک فیکٹس ہے جو سامنے رکھ رہا ہوں میں، تاریخ کے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھتی ہے. کوئی شخص چیلنج کرے ان حقائق کو، لیکن اگر یہ حقائق ہیں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس انتخابی سیاست کے میدان سے ہٹ کر اور دین کے حق میں ہم ایک مظاہراتی، مہماتی، مطالباتی، مظاہراتی، احتجاجی سیاست کو اختیار کریں. اس میں ذرا ذہن میں خانے بنا لیجئے، انتخابی سیاست ورسس یعنی بمقابلہ احتجاجی یا مظاہراتی سیاست. میں 4 نقطے اس کے عرض کرنا چاہتا ہوں. تقابل. نمبر 1، یہ انتخابی سیاست ہمیں ڈیوائیڈ کرتی ہے، احتجاجی سیاست جمع کرتی ہے. تاریخ کے میں فیصلے آپ کو دے چکا ہوں کس قدر جمع ہوئے، ہم کتنی مرتبہ جمع ہوئے احتجاجی سیاست میں، اور انتخابی سیاست میں آج تک جمع نہیں ہو سکی. جماعتیں کٹ گئی ہیں، تقسیم در تقسیم کا عمل ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کے حصے بکرے ہو گئے، جمعیت اہل حدیث کے حصے بکرے ہو گئے، یہ جماعتیں تقسیم ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بریلوی عناصر تقسیم ہوئے، اور اب تو اس میدان میں ایک نیا پہلوان بھی اتر رہا ہے بڑی آن بان کے ساتھ، شان کے ساتھ. اس انتخابی میدان کے اندر ابھی تو کوئی اور جو ہے اس کے گھمسان کے اندر اضافہ ہو جائے گا. یہ آن بان اور شان کے ساتھ گھمسان کا لفظ جو ہے یہ کچھ قافیہ اس کا مل گیا ہے. اس سے اور خرابی پیدا ہوگی. پہلے تو ہم سنتے تھے کہ وہ انقلاب کا نام لیا کرتے ہیں، لیکن اس انقلاب کے پٹارے سے جو شے نکلی ہے وہ وہی انتخاب. معلوم ہوا کہ ذہنیتوں کے اندر وہ شے اتنی مرتسم ہو چکی ہے کہ اس کے سوا کچھ سوچنے کی صلاحیت سے ہم بحث کیے تھے، قوم آری ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا تھا کہ انقلاب کے میدان میں کام کریں تو اس سے یقیناً کوئی نتائج اچھے نکلیں گے، کچھ نہ کچھ بھلائی پیدا ہوگی. لیکن یہ کہ بالآخر جو تانا ٹوٹا ہے، تان ٹوٹی ہے آ کر، تو وہ اسی انتخابی سیاست. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں 2 جلسوں میں شریک ہوا، جمعیت علماء اسلام کے دونوں جلسے، مولانا درخواستی گروپ بھی، مولانا فضل الرحمان گروپ بھی، دونوں کے اندر آپ کی اسی لاہور شہر میں مینار پاکستان کے زیر سایہ وہ 2 جلسے ہوئے، بڑے عظیم الشان کانفرنس. لیکن دونوں کا حاصل یہ تھا کہ پورے جلسے میں تقریریں ہوئی، بڑی انقلابی، کلاشنکوف بھی لہرائی گئی اور سب کچھ ہوا، لیکن آخر میں دونوں جلسوں میں تان ٹوٹی انتخاب پر.
یہ ہے در حقیقت ہماری وہ خطا اور غلطی جو کہ جس کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں. بہرحال میں تقابل کرانا چاہ رہا تھا اس وقت. انتخابی سیاست ڈیوائسو ہے، ہمیں ڈیوائڈ کرتی ہے، تقسیم کرتی ہے، اور مہماتی سیاست، مظاہراتی سیاست، مطالباتی سیاست ہمیں جمع کرتی ہے. نمبر 2، اس انتخابی سیاست میں تالے آزما لوگوں کے آنے کا بھی خطرہ ہے. اقتدار کے خواہش مند، ایمبیشس. یہی وجہ ہے بڑی بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پہ کبھی آئے تھے ابراہیم بخش صاحب، کہیں مجھے یاد آ رہا ہے، اور فوراً وہ دوسروں کے ساتھ مل گئے تھے. آج جے یو پی پھر دوبارہ اپنے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ایک شخص کے خلاف ریفرنس پیش کر رہی ہے، ڈاکٹر شیر افغان صاحب کے لیے. جماعت اسلامی کے وہ باوزیر صاحب، وہ ایک اور کیجویلٹی. کوئی جماعت بچی نہیں ہے، اس لیے کہ اس انتخابی سیاست میں بہرحال امکان موجود ہے کہ وہ کالی بھیڑیں در آئیں جو در حقیقت اقتدار کی خواہاں ہو، جن کے اندر اصل ایمبیشن جو ہے وہ حکومت کی ہو. جبکہ ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں مہماتی، مطالباتی، مظاہراتی سیاست میں تو وہ لوگ آئیں گے جو اظہار اور قربانی کے لیے تیار ہوں، جو سر پر کفن باندھے، جو لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہوں، جو گولیاں کھانے کے لیے تیار ہوں، جو جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، وہ آئیں گے. ظاہر بات ہے کہ وہ اقتدار کے خواہاں لوگ جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. تیسری بات، فرض کیجئے کہ نہیں ہے کسی کے اندر اقتدار کی طلب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، حسن زن سے کام لیتے ہیں کہ ان تمام جماعتوں کی قیادت جو ہے اس کے اندر بائی اینڈ لارج بحثیت مجموعی جو ہے وہ ہوس اقتدار نہیں ہے، وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھنے والا شک تو کر سکتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا مواضع التہمہ، ان مقامات سے بھی بچو جہاں تہمت کا امکان ہو. بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس صورت سے بھی بچے کہ جہاں لوگوں کو شک کرنے کا موقع ہو جائے. حضور کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضور ایک مرتبہ وہ مسجد سے باہر کہیں سڑک پر تھے گلی میں، اور آپ کی زوجہ محترمہ ایک آپ کے ساتھ تھی، اور وقت تھا ذرا جھٹپٹے کا، اندھیرے کا. تو کوئی صحابی دوسرے پاس سے گزرے دیکھتے ہوئے حضور کو کچھ خیال ہوا، آپ نے فوراً رک کر توقف کر کے اس صحابی کو بلایا اور کہا دیکھو یہ میری فلاں زوجہ ہے، کوئی اور خیال تمہارے دل میں نہ. اعوذ باللہ من ذالک، حضور آپ کے بارے میں کچھ. لیکن یہ کہ شیطان بہت بڑی شے ہے، وہ کم بہت جس طرح کی اندر نقب لگاتا ہے انسان کے اندر، اس میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ کہیں میرے بارے میں بھی اس شخص کے اندر کوئی سوء ظن پیدا نہ ہو جائے. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ بھی انتخابی سیاست کے میدان میں آئیں گے ان کے لیے یہ سوء ظن کرنے کا موقع تو موجود ہے. وہ معاملہ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں جب میں نے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا، وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ریزرو کر لیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیاوی اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، زمین میں اپنی سربلندی کے جو ہے خواہاں نہیں ہے. وہ ہے کہ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جن کے دل میں کوئی بھی آرزو ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے پھر وہ آخرت کا گھر نہیں ہے اگر وہ یہاں کے اقتدار کے خواہاں ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اس مہماتی سیاست کے اندر، اس لیے کہ وہاں پیش الیکشن میں آپ جائیں گے تو چاہیے چلیے 5% امکان ہے اقتدار میں کوئی حصہ ملنے کا امکان ہے، لیکن وہاں اس کا کوئی شکل نہیں. اور چوتھی اور آخری شے یہ ہے، انتخاب کے میدان میں فیصلہ کن شے کیا ہے؟ عددی اکثریت. ایک بڑے سے بڑا عالم اور ایک قطعاً جاہل شخص برابر ہے ووٹ میں، ایک بڑا مخلص مسلمان اور ایک دھوکے باز منافق برابر ہے قانون کی نگاہ میں. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو. ایک بہت بڑا عالم و فاضل PhD ہو یا وہ بہت بڑا شیخ التفسیر ہو، اور دوسری طرف ایک اجٹ گوار جاہل، یہ دونوں برابر ہیں. اور فیصلہ ہوگا تعداد سے. بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن مجید کی نص ہے، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تم زمین کے اندر اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تو تمہیں گمراہ کر کے رہیں گے. یہ قرآن مجید کا فیصلہ. جبکہ مظاہراتی سیاست میں ایک اقلیت ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے، وہ اقلیت جو منظم ہو، وہ اقلیت کے جس میں قربانی کا جذبہ ہو،
وہ اقلیت جو تن من دھن جو ہے اس کام کے لیے دینے کے لیے اور سب پر کفن باندھ کر میدان میں آ جائے، وہ ہوتی اقلیت ہے ہمیشہ، لیکن وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ 4 نکات پھر اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو یہ باتیں یاد ہو جائیں، آپ گفتگو کریں لوگوں سے، پہنچائیں یہ باتیں کہ انتخابی سیاست ورسس مظاہراتی یا احتجاجی یا مطالباتی سیاست۔ نمبر 1 ادھر ڈویژن ہے، تقسیم کا عمل ہے، ادھر اجتماعیت ہے۔ نمبر 2 ادھر تالے آزما کالی بھیڑوں کے آنے کا بھی امکان ہے، ادھر اس کا کوئی امکان نہیں۔ نمبر 3 یہاں مخلص بھی ہو تو ان کے بارے میں شک کا موقع ہوتا ہے کہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو در حقیقت اقتدار ہی ان کی منزل مقصود ہے، جبکہ ادھر اس کا کوئی امکان نہیں۔ اور نمبر 4 یہاں فیصلہ ہوتا ہے عدد کی بنیاد پر، اور اس کے اندر برابر ہے ایک بڑے سے بڑا شریف اور متقی انسان اور کوئی غنڈا برابر، بلکہ غنڈے کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دھڑلے سے جائے گا پولنگ بوتھ کے اوپر، اور شریف جو ہے شاید وہ اگر حالات مخدوش ہو تو وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے شاید ادھر کا رخ نہ کرے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال قانون کی نگاہ میں برابر ہے اور فیصلہ ہوتا ہے اکثریت، عددی اکثریت سے، جبکہ ادھر فیصلہ کن ہوتی ہے ایک اقلیت، لیکن منظم اقلیت، ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلنڈ اقلیت، وہ کام میں اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو میں آخری لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کو نقشل یوں کہیے، اسلام کے لیے جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک پریشر گروپ بنانا ہے، اور قرآنی اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ نہیں انل منکر بالید کے لیے تیاری کرنی۔ یہ دونوں الفاظ اپنی جگہ رکھیں۔ پریشر گروپ یہ دنیا کی معروف اصطلاح ہے، کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے رائے عامہ کا دباؤ ڈالنا، مظاہروں کے ذریعے سے، ایجیٹیشن کے ذریعے سے، پکیٹنگ کے ذریعے سے، کہیں گھیراؤ کرنے کے ذریعے سے، لیکن ہو منظم اور پیسفل، اپنی جانیں دینے کو تیار، لیکن یہ کہ کسی اور گھاس کے تنکے کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں یہ تو بڑی شے ہے، یہ جو نیون سائن ہے وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بسوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ گروپ جو ہے پریشر گروپ جو منواتا ہے باتیں، اس کی جدید اصطلاح کہیے تو وہ پریشر گروپ اسلام کے حق میں، شریعت کے حق میں، دین کے حق میں۔ اور قرآن مجید کی اصطلاح ہے نہیں انل منکر۔ میں نے اسی لیے آج آپ کو آیات جو شروع میں سنائی تھی، ایک سہ نکاتی پروگرام ہے جو سورہ آل عمران میں آیات نمبر 102 تا 104 میں آیا۔ پہلا نقطہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلے خود متقی بنو، پہلے خود مسلم بنو۔ دوسرا نقطہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اب جمع ہو جاؤ، متفرق نہ رہو، جمعیت فراہم کرو۔ اور تیسرا نقطہ یہ جمعیت کیا کرے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے جو صرف 3 کام کرے: خیر کی طرف دعوت، نیکی کا حکم، بدی کو روکنا، اور آخری ٹکڑا اپنے دل کی گہرائیوں سے کہیے آمین، اللہم آمین، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وہ کیا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، صرف یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اسی مضمون کو یہ تو سمجھیے نقطہ آغاز ہے اس مضمون کا، اور میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعوں میں ان آیات اور احادیث کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، کیونکہ میرا موضوع اب یہی رہے گا کچھ عرصے کے لیے۔ دوسرا ہے اس کا نقطہ عروج اور نقطہ کمال، وہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 میں آیا ہے۔ 111 میں فرمایا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ یہ ہے نہیں عن المنکر کا آخری درجہ کہ سر سے کفن باندھ کر بعد میں میدان میں آ جائے۔ اللہ نے جانیں اور مال خرید لیے ہیں اہل ایمان سے، وہ ہر وقت تیار ہے اپنی جان دینے کے لیے، لیکن وہ لوگ درکار ہیں اس جان دینے کے لیے اور سر سے کفن باندھ کر میدان میں آنے کے لیے جو پہلے 9 کوالیفیکیشن پوری کر چکے ہوں۔ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون،
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. تو بات ایک ہی ہے، وہاں ترتیب اور تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سے بات شروع کر کے، اور بات کہی گئی کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے کہ جو نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف اور دعوت الی الخیر کا کام کرے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اس کی چوٹی کیا ہے کہ کفن باندھ کر میدان میں نکل آؤ، اللہ کے ہاتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. سودا تو تم کر چکے ہو، اللہ تم سے تمہاری جانیں اور مال خرید چکا ہے، لیکن اس کے لیے پری کوالیفیکیشنز. یہاں سے نکلو تو نکلو اس شان کے ساتھ کہ یہ اوصاف تمہاری شخصیتوں میں جمع ہو چکے ہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان احادیث پر اور خاص طور پر نہی عن المنکر کے جو 3 مراتب ہیں ان پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ آئندہ جمعے میں ہوگی. اس وقت میں صرف 5-6 منٹ اور لے رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ کام کون کرے؟ Who should build the cat؟ میں آج بالکل ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ جسے کہتے ہیں، زمین پر آ کر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہوائی باتیں نہ رہے، آپ سمجھے، اس پر غور کریں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں الفاظ آئے ہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وہ اس کے حقدار بھی تھے، اہل بھی تھے. وہ اس کے مصداق ہیں یہاں پر جو جماعتیں میں پہلے ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ احق ہیں، وہ اہل ہیں کہ وہ یہ کام کریں. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں سرے فہرست نام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ اس جماعت کے سربراہمردہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ سب سے زیادہ احق اور اہل اس کام کے لیے تبلیغی جماعت ہے. لاکھوں افراد ان کے ہیں، تعداد لاکھوں کی تعداد. نمبر 4 میرے چند نکات نوٹ کر لیجئے. ان لوگوں میں ذوق عبادت بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے. یہ پری کوالیفیکیشن طے کیے ہوئے ہیں. نماز روزے کے ساتھ ان کا ذوق و شوق، اتباع سنتیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی انہیں نورانی معلوم ہوتی ہیں. پھر ان میں سادگی ہے. انہوں نے وہ معاشرت اختیار کی ہے کہ جو مسلمان معاشرت ہے ان کے ہاں سادگی ہے، اسراف اور تبذیر نہیں ہے. نمبر 4 ان میں حرکت ہے، تفریغ اوقات، وقت نکلنا جانا، سختیاں جھیلنا. سفر ظاہر بات ہے کہ سفر جو ہے فرمایا گیا ہے السفر قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک قطعہ ہے. یہ انسان کو گھر کی آسائشوں سے نکل کر، وہ گھر کی جو آسودگی ہے اور آرام و عیش ہے اس سے نکل کر سفر میں جب بھی ہوگا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیفیت جو ہے وہ طاری رہے گی، چاہے کتنی سہولتیں ہوں. یہ ہے وہ چیزیں کہ جو پری کوالیفیکیشن کے درجے میں تبلیغی جماعت جو ہے کر چکی ہے. اب میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، کاش اے کاش اب یہ جماعت میدان میں آئے. کب تک یہ تیاری ہوتی رہے گی؟ صرف یہی کاموں میں رہیں گے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ جماعت اگر نکلے تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے. ان کے لیے در حقیقت یہ پیش قدمی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، پسپائی نہیں ہوگی. جبکہ سیاسی میدان کی جماعتیں اگر پروگرام کو اختیار کرتی ہیں تو انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے. ان کے لیے تبلیغی جماعت کے لیے پسپائی کا کوئی سوال نہیں ہے، پیش قدمی ہے، آگے بڑھنا ہے. بالشہ درویشی در ساز و دمادم زن، اس پر تو عمل کرتے ہوئے 50 برس ہو گئے. اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس سے اگلا قدم ہے کہ جو پختہ شوی خدرا پر سلطنت جم زن. تو یہ در حقیقت پیش قدمی ہے، کوئی پسپائی یا رجعت نہیں ہے. پھر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کے جو داعی اول تھے، جو مؤسس تھے، مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں اصلاً حضرت شیخ الہند کی جماعت کا آدمی ہوں. وہ شخص جو جہاد حریت کے اندر جس کی ہڈیاں پگھل گئی، وہ شخص کے جو مالٹا میں اسیر رہا ہے جہاد حریت کے جرم کی بنا پر، ان کا اپنا قول یہ تھا. بعد میں کچھ شکلیں بدلی ہیں، جماعتوں اور تحریکوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن مؤسس اول جو تھے انہوں نے در حقیقت اپنے آپ کو منسوب کیا تھا جماعت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ساتھ رحمہ اللہ. گویا کہ ان کے لیے تو وہ اصل اپنا جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے. اور اگرچہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ خواہش ہے، بہت بڑی ہے، آرزو ہے، مشکل بہت ہے، بظاہر اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں. وہ دلوں کی کیفیت بدل دے،
اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو میں پھر عرض کروں گا کہ کانو احق بہا و اہلہا، اس آیت کے سب سے بڑے مصداق یہ حضرات ہیں جنہوں نے یہ پری کوالیفیکیشن جو ہے یہ پہلے سے طے کر لی ہے، یہ منزلیں جو ہے عبور کر لی ہیں، اب وہ سب سے زیادہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس میدان میں آئیں۔ دوسرے درجے پر دو جماعتیں ہیں جن کا میں اب نام لے رہا ہوں، جو اس وقت تک سیاست اور انتخابی سیاست کے میدان میں بہت گہرائی میں اتری ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک، یا اللہ توفیق دے تو کیا کہنے، دونوں کی دونوں اگر یہ کر لے کہ یہ اب انتخابی میدان سے پسپائی کا فیصلہ کریں۔ دیکھیے ایک وقت آیا تھا کہ مجلس احرار اسلام نے طے کیا تھا کہ ہم سیاست کے میدان سے نکل رہے ہیں۔ یہ فیصلے کیے جاتے ہیں جماعتوں کے اندر، اگر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے سیاسی میدان میں اترنے کا، جیسا کہ ہمارے ہاں اب ایک پہلوان کر رہے ہیں فیصلہ، لیکن اسی طریقے سے یہ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس میدان سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی قیامت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ کر لیں تو دیکھیے دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، ایک جماعت کے پاس بڑی مضبوط تنظیم ہے اور ایک جماعت کا حلقہ اثر بہت وسیع ہے، دیوبندی علماء کی جماعت ہے، اور پھر جمع ہوں گے وہ دونوں کے دونوں گروپ اگر اس میدان میں آ جائیں۔ بون آف کنٹینشن تو انتخابی سیاست ہے، وہ ہے جو فساد پیدا کرتی ہے، تو پھر یہ جمع ہو جائے ساری قوت تو یہ بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ اور ان کے لیے البتہ یہ ہے کہ یہ کڑوی گولی ہے، توبہ ہے، یہ رجوع کرنا ہے، یہ پلٹنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے کہ وہ واقعتاً اعتراف کر لے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنی ساری توجہات اس پورے 40 سال کے عرصے میں انتخابی سیاست کے میدان میں جھونک دی۔ میں اس میں ایک اور بات کی امید رکھتا ہوں، اگر یہ تین جماعتیں یا دو ہیں، جمعیت علماء اسلام کے دو دھڑے اور جماعت اسلامی، ان میں سے کوئی ایک بھی فیصلہ کر لے یا تینوں کر لے تو یقیناً وہ فعال عناصر جو ہمارے جو میدان سیاست میں نہیں ہیں، علماء دارالعلوم میں بیٹھے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، جو اور کام کر رہے ہیں تصنیف و تالیف کا، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، جس کی سب سے بڑی مثال متحدہ محاصہ شریعت کا، اس میں تھانوی علماء کرام، جامعہ اشرفیہ کے علماء، اس میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی، یہ دونوں کے دونوں یہ حلقے تو شریک ہوئے، حالانکہ یہ کبھی جو انتخابی سیاست ہے اس کے میدان میں آنے والے نہیں، ان کا مزاج ہی وہ نہیں۔ مزید برآں دیوبند یہ بریلوی علماء، مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، اور اس کے علاوہ اس لاہور شہری کے دو بڑے بڑے مدرسوں کے بڑے چوٹی کے جو مفتی حضرات ہیں بریلوی مکتب فکر کے، وہ بھی شریک ہوئے شریعت محاذ کے اندر، اس لیے کہ یہ چیز وہ ہے در حقیقت کہ جو جماعتی سیاست سے بالاتر ہے۔ بہرحال ایک اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جس جماعت کو بھی یہ توفیق ہو جائے گی، نمبر ایک وہ نوٹ کرے، وہ تمام ہمارے مایوس عناصر عوام کے جو سب سے بڑا چارج ہی یہ لگاتے ہیں کہ ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے اسلام نہیں آ رہا، ان سب کی ہمدردیاں وہ جماعت گین کر لے گی کہ جو یہ کڑوا گھونٹ کر لے، جو یہ توبہ کرے، ان سب کی ہمدردیاں اور ان سب کی توجہات اس کی طرف ہو جائیں گی۔ نمبر دو، چونکہ ان جماعتوں کا کچھ نہ کچھ حلقہ اثر سیاسی میدان میں ہے، ان کے ووٹ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، لہذا اگر یہ پیچھے ہٹیں گے تو بقیہ مذہبی جماعتیں جو ہے وہ ان کی طرف رخ کریں گی، ان کے جو ووٹس ہیں ان کے حصول کے لیے، لہذا تلخی کم ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ اب وہ چاہیں گے کہ جو بھی میدان میں رہ جائیں گے مذہب کے نام پر کام کرنے والے سیاسی عناصر، وہ چاہیں گے کہ ان کے ووٹ ہمیں ملے، لہذا ان کی طرف سے بھی ایک تعاون، اور جو کم سے کم یہ کہ تلخی کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جماعتیں اگر یہ کام کریں تو میں اور میری تنظیم ان کے ادنا خادم، اسی جذبے کے تحت متحدہ شریعت معاہد میں شرکت کی تھی، علیحدگی اس وقت اختیار کی جبکہ معلوم ہوا کہ وہ اب اس میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں، استعفے تک دینے کے لیے تیار نہیں، بعد میں الٹ گئی بساط، وہ الٹ گئی، پوری اسمبلی ختم ہو گئی، لیکن اس وقت استعفے دینے کے لیے معدود چند لوگ تیار نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال اگر کوئی اور نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے میرے سامنے جو راستہ آیا ہے جو کتاب و سنت کی نصوص پر مبنی ہے، مجھے تو بہرحال انشاءاللہ العزیز وہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے وقت بہت ختم ہو چکا، بلکہ کچھ آگے نکل گئے، آج بھی ہم
لیکن یہ ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو کتاب و سنت کی نصوص کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ جمعوں میں ہوگی، ایک جمعے میں نہیں، غالباً کئی جمعوں میں جا کر ہماری یہ بات پوری ہو سکے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔